السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آواز کم کریں، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، ہمیں اس وقت جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے، اس لیے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، صرف ہمارے ملک کے یا ہمارے شہر کے نہیں، ساری دنیا کے حالات سے آج ہم واقف ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مایوسی کو دلوں سے نکال دو۔ مسلمان اور مایوس ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں مایوسی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ جب ہمارا ایمان اس خدا پر ہے تو مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ حضرت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کا مقولہ نقل کیا ہے۔ وہ نبی اپنی اولاد سے کہتے ہیں، حضرت یوسف کے بھائیوں سے حضرت یوسف کے والد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ خدا کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہو سکتا ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ حالات کیسے بھی ہوں، فکر مت کرو، اور دیکھو انہی حالات کو مد نظر رکھ کے ایک آیت میں رب ذوالجلال مجھے اور تمہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے۔ کون تسلی دے رہا ہے؟ خدا۔ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، مایوس مت ہو، کمزور مت پڑو۔ کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میں تو خدا کی بات کو نقل کرتا ہوں۔ بتاؤ، جب خدا تسلی دے رہا ہے تو ہمیں مایوس ہونا چاہیے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا،
کمزور مت پڑو، غمگین مت ہو، مایوس مت ہو، اور آگے خدا تم سے وعدہ کرتا ہے، زمین و آسمان کا پالنے والا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اللہ کہتا ہے مایوس کیوں ہوتے ہو، غمگین کیوں ہوتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ سربلندی اور کامیابی تمہیں کو ملے گی، میں تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دوں گا، میں تمہیں کامیابی دلاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں اس شرط کو پورا کرنا ہے۔ تم ایک شرط پورا کرو، خدا تمہاری تمام شرطوں کو، تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے گا۔ اس کی صرف ایک شرط ہے۔ اے خدا کیا شرط ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزور مت پڑو، غمگین مت ہو، مایوس مت ہو، سربلندی اور کامیابی تمہیں کو ملے گی، بس شرط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن بنو، دشمنوں کو تمہارے سامنے جھکنے پر میں مجبور کر دوں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم حالات سے پریشان ہوتے ہیں، اور حالات کو کس طرح تبدیل کریں اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو حالات بعد میں بدلیں گے، پہلے ہمیں اور تمہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ زبانی جمع خرچ سے حالات نہیں بدلتے، جوش و خروش کا اظہار کرنے سے حالات نہیں بدلتے، جب تک ہم اپنے کردار کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنے سماج کو اور معاشرے کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک حالات بدلنے کا کوئی امکان نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے حالات کو نہیں بدل سکتی۔ اور دیکھو انہی حالات کے پیش نظر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ حدیث میں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خدا کہتا ہے، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے انا ملک الملوک، انا مالک الملوک، قلوب الملوک بیدی۔ اللہ کہتا ہے میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور سنو سارے بادشاہوں، سارے حکمرانوں اور سارے چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ تم کسی بھی پارٹی کو لا کے بٹھا دو، کرسی پر کسی کو بھی براجمان کر دو، پارلیمنٹ میں کسی کو بھی جتا کے بھیج دو، اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جو کرسی پر بیٹھا ہے اس کے دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو جتا کر پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے اس کا دل تو میرے قبضے میں ہے، جس کو اقتدار میں تم نے آگے بڑھایا اس کا دل تو میرے قبضے میں ہے۔ اس لیے جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میرے احکام پر چلتے ہیں، تو کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، جیت کر پارلیمنٹ میں کوئی بھی پہنچا ہو، اقتدار کی کنجی کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں میں اپنے بندوں کی پیار اور محبت کو بٹھا دیتا ہوں۔ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، اقتدار کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، اللہ کہتا ہے مالک الملک تو میں، تم اپنے حالات کو بدلو، کرسی پر جو آ کر بیٹھے گا میں اس کو تمہاری غلامی میں لگا دوں گا۔ تم اپنے حالات کو تو بدلو۔ پارلیمنٹ میں کوئی بھی پہنچے تم اسے بعد میں دیکھو، پہلے اپنے حالات کو بدلو،
جب تم خدا کی اطاعت کرنے میں مصروف ہوگے، اقتدار کی کنجی جس کے بھی ہاتھ میں ہوگی، صبح شام وہ تمہاری چاپلوسی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر تم نے اپنے حالات کو نہیں بدلا تو کیا ہوگا؟ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے بندے میرے اپنے حالات کو نہیں بدلتے، وہ صبح سے شام تک میری نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، میرے احکامات کا جنازہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اقتدار کسی کو بھی مل جائے، تم کسی کو اتار کر دوسرے کو لا کے بٹھا دو، جس کو بٹھاؤ گے اس کا دل تو میرے قبضے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرو گے تو اقتدار پر آنے والا کوئی بھی ہو، میں اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت کو، دشمنی کو اور عداوت کو بٹھا دوں گا۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر وہ تمہیں طرح طرح کی پریشانیوں میں، آفتوں میں اور عذاب میں مبتلا کرتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس روایت کو سامنے رکھو تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر حالات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو تو پہلے ہمیں اور آپ کو خود اپنے حالات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں اسی بات کو واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو راضی کر لو، تمہارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرماتے ہیں ساری دنیا تجھے کوئی فائدہ پہنچانے پر متفق ہو جائے اور خدا تجھ کو اس فائدے سے محروم رکھنا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تجھے ایک پیسے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ فرماتے ہیں ساری دنیا مل کر کے تجھے بربادی کے گھاٹ اتارنا چاہے اور تیرا رب تیری حفاظت کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تجھے ذرا سا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں گے، پھر اللہ کی نصرت کے دروازے کھلیں گے اور انشاءاللہ لمحوں میں حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہو؟ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے؟ کس طرح ہم اپنے آپ کو بدلیں؟ میں آج یہ طریقہ آپ کو بتا کر کے یہاں پہ رخصت ہوں گا۔ اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو میں اس کا طریقہ بتاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو زندگی میں 5 کام کرو۔ جس قوم نے، جس علاقے کے لوگوں نے اور امت کے جن افراد نے یہ 5 کام کیے، میں انہیں خدا کو گواہ بنا کر اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ خدا ان کے حالات کو تبدیل کرے گا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور ان کے لیے نجات اور کامیابی کے راستوں کو کھول دے گا۔ وہ 5 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، آپ غور کیجئے ان پر۔ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ حالات بدل جائیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اور اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو 5 کام کرو۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہے گی۔ نماز نہ پڑھو اور الیکشن کے لیے دھوم مچاتے رہو، نماز نہ پڑھو، کسی کو جتانے کے لیے کوششیں کرتے رہو،
نماز نہ پڑھو اور تمام سیاسی قوتوں کو جمع کر کے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہو، یاد رکھو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں کرے۔ اپنے رب کو تو راضی کرو پہلے۔ میں نہیں کہتا کہ اسباب کو اختیار مت کرو، کرو، لیکن مسبب الاسباب کو تو پہلے راضی کر لو، تبھی اسباب کے اندر قوت پیدا ہوگی اور وہ تمہیں مقصد تک پہنچانے میں کامیابی دلائے گا۔ میرے دوستو، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ جس رب کے سامنے جھکنے سے بھاگ رہے ہو، وہ رب بڑا طاقتور ہے، وہ دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے اور وہ دوست کو بھی دشمن بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا میں تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہوں۔ تم نے سفید کپڑے پہن لیے اور بڑے پاک و پوتر بنتے ہو، میں خوب جانتا ہوں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے غیب کی کنجیاں میرے قبضے میں ہیں، رات کے اندھیرے میں تم نے کیا کیا میں جانتا ہوں، درخت سے ٹوٹ کر کے گرنے والے پتے سے میں واقف ہوں، سمندر سے الگ ہونے والے پانی کے قطرے کو میں جانتا ہوں، میں تمہاری زندگی سے واقف ہوں۔ میرے رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ میرے دوستو، آج سے عہد کر لو کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، محلے والے بھی سمجھتے ہیں یہ بڑے نمازی ہیں، لیکن جب آپ ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، کبھی عشاء بغیر پڑھے سو گئے۔ اللہ اکبر! تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے خدا کو، اس خدا کو جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تیری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ جو تجھے اپاہج بنا سکتا ہے، جو تجھ کو عقل و خرد سے بیگانہ کر سکتا، کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں۔ نماز میں شفا ہے، نماز میں برکت ہے، نماز میں خدا کی رضا ہے، نماز میں تمہارے دلوں کا سکون اور اطمینان چھپا ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہوتے، کیونکہ کافروں کی یلغار رہتی تھی ہر وقت، کبھی پریشان ہوتے، نماز کے وقت میں دیر ہوتی، آپ حضرت بلال کو بلاتے ہیں، نماز 1 گھنٹے بعد کھڑی ہوگی، ٹائم ہو گیا، حضرت بلال سے کہتے بلال اذان دو، آج پہلے اذان دے دو اور نماز کو کی اقامت کہو۔ میں پریشان ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل کا چین و سکون اگر مجھے ملے گا تو نماز کے ذریعے ملے گا۔ ارحنا بہا، میں نماز کے ذریعے راحت حاصل کرنا چاہے۔ آج ہم نماز سے بھاگتے، کہاں راحت ملے گی؟ میرے دوستو، جو بنیادی چیزیں ہیں اسے پکڑو، جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، خدا بھی ہمارے لیے راحت کے، کامیابی کے اور عزتوں کے راستے نہیں کھولے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ روزانہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ دیکھو اس کی اہمیت کو سمجھو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کل میدان محشر میں پہنچے گا، تو نے حج بھی کر رکھے ہیں، تو نے رمضان کے روزے بھی رکھ رکھے ہیں، تو نے صدقہ خیرات بھی کر رکھا، لیکن نماز میں تو نے ڈنڈی مار رکھی ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ لو میرے بندے کا حساب لو، اور سب سے پہلے حساب اس کا نماز کا لو۔
اب وہاں کھڑے ہو کے کوئی کہنے لگے بھائی میں نے 6 حج کر رکھے ہیں، پہلے حساب حج کا لے لے، فرشتہ کہے گا ایک طرف کو رکھ، پہلے یہ بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ صاحب میں نے کسی رمضان کے روزے نہیں چھوڑے، پہلے اس رمضان کے روزے تو نے پڑھے رکھے ہیں، ٹھیک ہے ایک طرف رکھ، پہلے بتا نمازیں کتنی۔ اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور آج ہم نے سب سے پیچھے نماز کو ڈال رکھا ہے۔ تو بتاؤ حالات بدلے تو کیسے بدلے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے عشاء کی نماز سے شروع کرو، اور جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ دوسرا کام، اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام بھی کرو۔ اب وہ دوسرا کام کیا ہے کہ آج سے طے کر لو یہ بات کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں۔ جب تو بندگان خدا کا حق ادا کرے گا تو خدا تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور جب تو بندوں کا حق مارے گا تو بتا خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے کیسے کھلے گا۔ تو نے بہت اچھا الیکشن لڑا، تو نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اپنی سیٹ نکالنے میں اور اپنے قائد کو جتانے میں، لیکن تیری طرف بہن کا حق ہے تو نے وہ ادا نہیں کیا، تیری طرف بھائی کا حق ہے تو نے وہ ادا نہیں کیا، تیری طرف کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ہے تو نے وہ ادا نہیں کیا۔ بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے تیرے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اللہ ایک اعلان کرے گا، تم بھی اس اعلان کو سنو، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو قیامت کے دن بھی آپ سنیں گے۔ اللہ کیا اعلان کرے گا؟ اللہ کہے گا جس بندے نے میرے حق میں کوتاہی کی ہے وہ کان کھول کے سن لے، میں بڑا رحیم و کریم اور معاف کرنے والا ہوں، میں جب چاہوں گا جس طرح چاہوں گا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مگر کسی بندے نے اگر میرے دوسرے بندے کا حق مارا ہے تو اس نے میرا حق نہیں مارا، میرے بندے کا حق مارا ہے، اس لیے معافی کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بتاؤ اس دن کیا ہوگا؟ صاحب میں نے اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے بڑی کوشش کی تھی، ارے تیری اپنی لٹیا ڈوب رہی ہے تو اسے تو بچا لے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، رونے کا مقام ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے آپ کو خدا کی رحمت کا مستحق بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، صرف شور مچاتے ہیں۔ یاد رکھو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنی کمیوں پر نظر ڈال کر ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ باپ مرتا ہے ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اور یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، میری اس بات پر غور کرنا، یہ جھگڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا حق لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اگر بھائی آپس میں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیں، بہنوں کے حق کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیں تو یہ جھگڑے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں اور شریعت کے مطابق ہر چیز حل ہو جائے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی ٹوکتا ہے بھائیوں میں سے کسی کو کہ میاں ابھی تو آپ کے والد کو گئے ہوئے بہت دن بھی نہیں ہوئے، کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ تمہارا اختلاف کیوں بڑے بھائی سے ہو رہا ہے؟ تو وہ چھوٹا بھائی فوراً کا جواب دیتا ہے کہ مولانا صاحب میں تو صرف اپنا حق لینے کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے جھگڑا ہو رہا۔ یاد رکھو کل میدان محشر میں تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنا حق کیوں نہیں لیا، سوال ہوگا تو یہ ہوگا کہ تم نے دوسرے کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے اس کی فکر کرو اور یہ طے کرو کہ جس کا جو پیسہ میری طرف نکلے گا میں ایک ایک آنے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ کیوں بھائی کرو گے؟ اور دیکھو میری بات پر غور کرو، میری بات پر غور کرو، آج امت میں جو اختلاف ہے اس کی بنیادی وجہ حق تلفی ہے۔
اگر آپ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرو تو اسی سے آپ کے اندر اتحاد پیدا ہونے لگے گا، جھگڑے ختم ہوں گے، اختلافات مٹ جائیں گے۔ لیکن جب حقوق کی پامالی ہوگی تو اختلافات کبھی ختم نہیں، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے گا، ہر ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرے گا۔ آئیے ہم طے کریں کہ جب بھی کسی کا حق نکلے گا ہم اس کو ادا کریں گے۔ اور میں تمہیں ایک یقین دلاتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے جو حق نکل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، آدمی کے پاس اتنا ہے نہیں، وہ یہ سوچتا ہے میں اگر دے دوں گا اسے اس کا حق تو میں اور میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو فکر مت کر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تیری طرف کسی کا قرض ہے، کسی کا حق ہے، اور جب وہ حق تیری طرف نکلے تو تو عہد کر لے کہ اے اللہ میں زندگی میں اس حق کو ادا کر کے رہوں گا۔ تو ادا کرنے کا ارادہ کر، خدا غیب سے تیری مدد کرے گا، وہ حق کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال ایک ایک پیسے کو ادا کرنے میں تیری نصرت اور مدد فرمائے گا۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ تم اس پر عمل کرو، خدا حالات کو بدلے گا، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ تیسرا کام میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ حالات بدل جائیں اور آپ اپنے اندر تبدیلی لانے کو تیار ہو تو ایک تیسرا کام دکھاؤ، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے ایک بات طے کر کے اٹھو یہاں سے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے اسکول اور کالجز خود بنائیں گے انشاءاللہ، ہم بچوں کو دوسروں کا محتاج نہیں رہنے دیں گے۔ میرے دوستو، میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سماج کو ایک حافظ کی ضرورت، ایک قاری کی ضرورت، ایک عالم کی ضرورت، ایک مفتی کی ضرورت، اسی طرح ہمیں دیندار ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ میرے الفاظ پر غور کرنا، میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی نہیں، ڈاکٹر تو بہت پھرتے ہیں، دیندار مسلم ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک دیندار انجینئر کی ضرورت ہے، ایک دیندار سائنسداں کی ضرورت ہے، ہمارے سماج کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہم سب کو مدرسوں میں لائیں، ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے، سب کو عالم بنانا یہ فرض نہیں ہے، ہاں ہر مسلم بچے کو دیندار بنانا یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن ہمارے پیسے لغویات میں خرچ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں مگر ہمارے پیسے جھوٹی انا اور شان و شوکت کے اظہار میں خرچ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں مگر ہم صرف برادری میں اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے پانی کی طرح اس پیسے کو بہا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں، ان پیسوں کے مالک ہم نہیں ہیں، ان پیسوں کا مالک خدا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ ہر انسان سے 5 سوالات کرے گا، اس میں 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے۔ فرماتا ہے کہ پوچھا جائے گا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، دونوں باتیں پوچھی جائیں گی۔ یہ بتا تو نے مال کمایا تو کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے؟ صاحب میں نے بالکل حلال طریقے سے کمایا۔ کروڑ پتی ہے تو، لکھ پتی ہے تو، بالکل حلال طریقے سے کمایا۔ فرمایا جو حلال طریقے سے دولت تیرے پاس آئی ہے اس کا مالک تو نہیں ہے، میں ہوں، اس لیے خدا پھر پوچھے گا یہ بتا وہ دولت جو حلال طریقے سے تو نے کمائی تھی وہ خرچ کی تو کہاں کہاں خرچ کی؟ ہم نے دیا تھا، تو مالک نہیں تھا، تو نے کہاں خرچ کیا بتا؟ ہم اگر اپنے کسی ملازم کو پیسے دیں اور کہیں کہ جا فلاں کام کر کے لیا، وہ آئے واپس تو ہم اس سے پوچھیں گے بتا پیسے کس کس کام میں کہاں کہاں خرچ ہوئے؟
وہ حساب دے گا تو ہم مطمئن ہوں گے، اور اگر اس نے حساب میں کچھ گڑبڑی کی تو بتاؤ ہم دھکا دے کے اسے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ مالک الملک خدا ہے، اس نے دولت دی ہے، وہ کہتا ہے یہ راستے ہیں جہاں خرچ کر۔ تو نے قوم کی فلاح کے لیے پیسے نہیں خرچ کیے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے پیسے نہیں خرچ کیے، قوم کے نونہالوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں خرچ کیے، تو نے تو شادی میں صرف اپنی ناک کو برادری میں اونچا کرنے کے لیے کروڑوں روپے بہا دیے۔ کل خدا پوچھے گا کہاں کہاں خرچ کیے، تو بتاؤ جواب کیسے دیا جائے؟ میرے دوستو، میں اس سے پچھلے سفر میں کرناٹک آیا، ایک جگہ پہنچا، جب میں کرسی پر بیٹھا تو کان میں آ کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ، اس علاقے میں ایک برائی پھیل رہی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ یہاں مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! جب سے میں نے سنا ہے مستقل ایک طرح کا درد ہے سینے میں۔ یہ بچیاں جو کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، زنا میں مبتلا ہیں، اولاد حرام پیدا کر رہی ہیں، بتاؤ خدا کے ہاں کل ہم سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی؟ میں نے پوچھا ان ساتھیوں سے کہ یہ بچیاں کیسے بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، تو کہنے لگے صاحب یہ اسکول جاتی ہیں، پھر کالج جاتی ہیں، پھر یونیورسٹی جاتی ہیں، اور مسلم ادارے ہے نہیں، کافروں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتی ہیں اور وہیں محبت ہو جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار۔ میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں، آپ ذمہ دار ہیں کہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، قوم کے بارے میں سوال ہوگا، برادری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا؟ میرے دوستو، اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنی قوم کے لیے ایڈوانس ایجوکیشن کے ایسے ادارے کھولو جس میں مذہب کے مذہبی ماحول میں عصری تعلیم کا نظم ہو۔ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو بری لگے گی مگر میں کہوں گا کہ آج بہت سے علاقوں میں مسلم اسکول ہیں، لیکن مسلم اسکول والوں کو فکر اسلام کی نہیں ہے، صرف اپنی آمدنی کو بڑھانے کی ہے۔ وہ ایک پیریڈ رکھتے ہیں دینیات کا، پیریڈ ایک ہوتا ہے، اور اسکول کا کلچر عیسائی کلچر، ماحول کفریہ ماحول، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شرک و کفر کے ماحول میں رنگا ہوا۔ بتاؤ دینیات کا ایک پیریڈ اس کے ذہن کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ دینیات کا ایک پیریڈ صرف اپنی طرف بچوں کو راغب کرنے اور ماں باپ کو بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے رکھا گیا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں۔ دینی ماحول میں عصری تعلیم کا نظم کرو، حالات بدلیں گے۔ تمہارے ان اسکولوں اور کالجز سے پڑھ کے جو مسلمان بچہ اپنی دینی شناخت کے ساتھ نکلے گا، وہ جس کرسی پر پہنچے گا وہاں اسلام کی بھی خدمت کرے گا اور مسلمانوں کی بھی خدمت کرے گا۔ ورنہ تو ہوگا کیا؟ میں جس شہر سے آیا ہوں مراد آباد ایک مشہور شہر ہے، 5 سال 6 سال پہلے وہاں ایک مسلم ڈی ایم آ گئے۔ ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ بہت عرصے کے بعد ایک مسلم ڈی ایم آیا، لیکن میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ اس مسلم ڈی ایم نے وہاں رہتے ہوئے وہ اپنے برے کرتوت پیش کیے کہ آج اس کا نام لے کر بھی ہمیں خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کارناموں کو سن کر کے ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ جس طرح غیر مسلم آ کے رشوت لیتا تھا اس نے بھی رشوت لی،
جس طرح غیر مسلم آ کے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرواتا تھا اس نے بھی کی، جس طرح غیر مسلم ڈی ایم آ کر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا تھا اس نے بھی اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ کیوں؟ مسلمان تو تھا وہ نام کا، مگر اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اسلام کی کسی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہمیں ایسے مسلم اسکول نہیں چاہیے۔ دینی ماحول میں اسلامی تعلیم کا نظم کرو، یہ بچے یہاں سے نکلیں گے، یہ ہمارا مستقبل ہوں گے، سول سروسز میں پہنچیں گے تو اپنے ساتھ اپنے دین و دھرم کو لے کر کے پہنچیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس پر توجہ دو۔ آج ماحول خراب ہے، ماحول خراب نہیں ہے، ہم اور آپ بگڑ چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو درست کرنے، ماحول خود بخود درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، یہ تیسرا کام ہوا۔ میں نمبر وار ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نماز، دوسرے نمبر پر کسی کا حق نکلے تو اس کو ادا کرو، تیسرے نمبر پر اپنے بچوں کے لیے علوم ایڈوانس ایجوکیشن کا نظم خود کرو، جہاں دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام ہو۔ چوتھا کام میرے دوستو، اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے درمیان اتحاد و اتفاق کو پیدا کریں گے اور اختلافات کو ختم کریں گے۔ جب متحد ہوگے تو خدا تمہاری آواز میں قوت کو پیدا کرے گا۔ جب یکجٹ ہو گئے تو تمہارے وزن کو مانا جائے گا، اور جب تمہارے درمیان اختلاف ہوگا تو یاد رکھو، اختلاف ایک ایسی نحوست ہے جس کی وجہ سے انسان کی قدر و قیمت اور اس کی حیثیت مجروح ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جھگڑو مت، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو، اللہ کہتا ہے آپس میں جھگڑو مت۔ اگر تم جھگڑو گے تو دو طرح کے عیب اور دو طرح کے نقصانات تمہیں ملیں گے۔ اے اللہ، وہ کون سا نقصان ہے؟ پہلا نقصان وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ کہتا ہے اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ زندگی کے ہر قدم پر ناکامی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ آج ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، مسلمان کم نہیں ہے، مسلمان کی تعداد بہت ہے، لیکن ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا، ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ اسی اختلاف کے چلتے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ملک کی سیاست سے اپنا وجود مسلمان ختم کر بیٹھا ہے، اس کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تو پہلا نقصان یہ کہ ہر قدم پر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے، اور دوسرا نقصان وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو یہ بہت اہم نقصان ہے۔ خدا کہتا ہے اگر آپس میں اختلاف کو باقی رکھو گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف اور رعب نکل جائے گا۔ بتاؤ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور ساری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ مسلمانوں کا ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گیا، کیوں؟ مسلمان آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے اللہ پھر کیا کریں؟ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، غور کرو اس پر، وَاصْبِرُوا کیا مطلب؟ خدا کہتا ہے کسی کی کوئی بات بری لگے، کسی کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے، کوئی تمہیں نقصان پہنچائے تو ہر چیز کو برداشت کر کے صبر کرنا، مگر اختلاف مت پیدا ہونے دینا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اختلاف مت ہونے دو، دوریاں مت پیدا کرو، ایک دوسرے کی مخالفت میں مت لگو۔ کوئی بات بری لگے صبر کرو، کسی کی طرف سے نقصان ملے صبر کرو، کوئی تمہیں دکھ پہنچائے صبر کرو، مگر اختلاف مت پیدا ہونے دو۔ اگر تم نے ایسا کیا، ہمت سے کام لیا، تو تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا
ان اللہ مع الصابرین، اگر تم نے صبر کرتے ہوئے اختلافات کو پس پشت ڈالا اور اتحاد کو، یکجہتی کو باقی رکھا، تو یاد رکھو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تمہیں کامیابی تک پہنچا کر کے دم دوں گا۔ جس کے ساتھ خدا ہو جائے اسے ناکامی کبھی ہاتھ نہیں لگ سکتی۔ میرے دوستو، آپسی اختلاف کو ختم کرو، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے مسلمان کو کبھی سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا کسی دوسرے سے اختلاف ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کر لو کہ اے خدا پہلی فرصت میں جاؤں گا اور اس کو سلام کر کے اپنے اور اس کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ختم کر دو۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کرو گے؟ تم اپنے حالات کو بدلو، انشاءاللہ ملک کے حالات تو خود بخود بدل جائیں۔ دشمن ذلیل و خوار ہوگا اور اللہ کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ میرے دوستوں، میں نے کہا تھا 5 کام کر لو۔ 5 میں سے کتنے کام آئے؟ 4 کام، ایک کام اور رہ گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ یہ آیت کا اگلا حصہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک قوم کے لوگ خود اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، میں بھی ان کے حالات کو نہیں بدلوں گا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے جب میں کسی قوم کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کر لوں، اس کو برباد کرنے کا ارادہ کر لوں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دلا سکتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک 5واں کام بھی کرو۔ اور میرے دوستو، 5واں کام کیا ہے؟ مسلمانوں، تم مسلمان ہو اسے مت بھولنا۔ دنیا کی دوسری قومیں کسی بھی راستے سے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ 5واں کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہر قدم پر انشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کی کوشش کریں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم صفت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ساری دنیا کے لیے جو ذات رحمت ہے، کیا تمہارے لیے رحمت نہیں بن سکتی؟ مسلمانوں، تمہارے تو وہ نبی ہیں، تم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن اگر اس ذات رحمت سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے کامیابی کی دہلیز تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ، اس کی سنتوں پر عمل کرو، اس کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ جو نبی کے طریقے پر چلے گا اس کو نبی جیسی کامیابی ملے گی۔ جو نبی کے طریقے پر چلے گا وہ نبی کی طرح سے خدا کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ اور اللہ نے جس طرح نبی کے سامنے دشمنوں کو جھکایا تھا، نبی کے طریقے پر چلنے والے بھی ایسے ہی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم نام لیں نبی کا اور کلچر اختیار کریں دوسروں کا، ہم نام لیں نبی کا اور نقل اتاریں نبی کے دشمنوں کی، نام لیں نبی کا اور اللہ کے دشمنوں کے راستوں پر چلیں، یاد رکھو یہ دھوکہ ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ ناعاقبت اندیشی ہے، یہ خدا اور نبی کے ساتھ ایک برا کردار ہے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میں آپ سے سوال کروں گا، میرے ہر سوال کا جواب دینا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ سے ملاقات کا یقین تمہارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ قیامت کے آنے کا یقین تمہارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو مجھ سے ملاقات کا یقین رکھے، جو قیامت کے آنے کا یقین رکھے، جو خدا کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہے، اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نبی کی سنت کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لے، نمونہ بنا لے آپ کی زندگی کو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کے طریقے پر چلے گا تو اس کو میری ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اس کو وہاں کی راحتیں بھی ملیں گی، اور خدا کا زیادہ ذکر کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو بھی شامل کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں؟ ہم نے کس کی نقل میں نبی کی اس سنت کو کھرچ کے نالی میں بہایا؟ کس کی نقل میں؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کافروں اور مشرکوں کی؟ کس کی نقل اتاری؟ کیا کل قیامت کے دن جب شفاعت کی ضرورت پڑے گی تو شفاعت کی بھیک مانگنے کس کے پاس جاؤ گے؟ جس کی نقل آج اتار رہے ہو اس کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، ہمیں شفاعت ملے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس نبی کی شفاعت سے، جس کے نظر رحمت سے ہماری آخرت کی پریشانیاں دور ہوں گی، بیڑا پار ہوگا اور جنت کی نعمتیں ملے گی، آج اس کی سنتوں پر عمل کر کے اس کو خوش کر لو تو یاد رکھو تمہاری دنیا کے بھی حالات بدل جائیں گے اور آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ شادی بیاہ کا موقع ہو تب بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے اس کام کو انجام دو۔ کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے، ہر موقع پر معلومات کرو اپنے علاقے کے علماء سے، سنت کے طریقوں کو سمجھو، دعائیں مسنونہ سیکھو اور سنت پر عمل کرو۔ میں کہتا ہوں آج نہیں تو کل اللہ کی رحمت سے حالات بدلیں گے۔ جب رحمت للعالمین سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو پریشانیوں کے بادل چھٹیں گے اور رحم و کرم کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پانچوں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے کامیابی کے راستوں کو کھول دے۔ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وہ بھی بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ پوچھتا ہے تم سے، یہ بتاؤ یہ 5 باتیں تو جو تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں اس پر عمل کے لیے تیار ہو؟ اللہ کہتا ہے جو میری راہ پر چلنے کی کوشش کرے، قدم بڑھائے، ارادہ کرے، پختہ عزم کرے اور چلنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ راستے کی رکاوٹوں کو میں دور کر دوں گا اور اس کے لیے کامیابی کے راہوں کو کھول دوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو کامیابی کے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے اور اس کو کامیابی کی دہلیز تک پہنچا دیں گے۔ ارادہ تم کرو، عمل کے لیے قدم تم اٹھاؤ، کامیابی دلانے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کامیابی دلاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ، یہ تیرے محبوب کی امت بہت پریشان ہے. اے اللہ، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ دین و ایمان محفوظ ہے، نہ مسجدیں و مدرسے محفوظ ہیں. اے اللہ، یہ امت بہت پریشان ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے. ہم اقراری مجرم ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حالات میں تغیر پیدا فرما. اے اللہ، برائی کو اچھائی سے تبدیل فرما. اے اللہ، دشمنی کو دوستی سے تبدیل فرما. اے اللہ، ہمیں صحیح راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، یہ تیرے بندے تیری باتوں کو سننے کے لیے آئے. اے اللہ، تو ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، کہنے والوں کے کہنے کو قبول فرما. اے اللہ، پھر ہم سب کے لیے عمل کی راہوں کو آسان فرما. اے اللہ، ہمیں 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے، ہماری جوانوں کو نمازی بنا دے، ہمارے مردوں کو نمازی بنا دے، عورتوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ، ہمارے گھروں کے احوال کو درست فرما دے. اے اللہ، ہمیں حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے میں تو ہماری مدد فرما. اے اللہ، ہماری نصرت فرما. اے اللہ، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست فرما دے. اے اللہ، ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو کھولنے اور اپنے بچوں کے لیے دینی ماحول کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، ہمارے آپسی اختلافات کو دور فرما. اے اللہ، امت میں اتحاد کو پیدا فرما، پیار و محبت کو پیدا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، اختلافات کی جڑوں کو ختم فرما. اے اللہ، اختلافات کو ختم فرما. اے اللہ، ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، حالات لانے والا بھی تو ہی ہے اور حالات کو بدلنے والا بھی تو ہی ہے. اے اللہ، حالات کو تبدیل فرما. اے اللہ، ہمارے حالات کو بھی تبدیل فرما، ملک کے حالات کو بھی تبدیل فرما، دنیا کے حالات کو بھی تبدیل فرما. اے اللہ، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ.